پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فضل الرحمان نے لاہور سے، بعض مذہبی شخصیات سرخ رنگ کی ٹوپی اور سرخ رنگ کا مفلر استعمال کرتے ہیں، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے، سرخ ہو، سبز ہو، سفید ہو. کسی نے کوئی سیاسی طور پر کوئی خاص نشانی بنائی ہوئی ہو تو لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس سے ثواب ہو رہا ہے. نہیں ثواب گناہ کوئی نہیں. ثواب گناہ میں لباس میں آزادی ہے ٹھیک ہے، کہ آپ کا ستر عورت ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور جس بھی رنگ کا آپ پہنے، جس بھی رنگ کا ہے، جس بھی طرح کا ہے، عورتوں سے مشابہت نہ ہو. اچھا، یہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو خانقاہیں ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ، جیسے ٹوپی ہے تو اس میں مختلف طرح کی ٹوپی ہوتی ہے ان کی. کسی کی 5 وہ کونوں والی ہوتی ہے، کسی کی 4 والی. اسی طرح سے کوئی امامہ جو ہے وہ سفید رنگ کا پہنتا ہے، کوئی سبز رنگ کا پہنتا ہے، کوئی بلیک کلر. تو یہ ان کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں. اپنے آپ ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. اچھا، کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے. ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. کون سا گناہ ہے کہ کوئی سبز پہنتا ہے تو پہنتا رہے، بالکل صحیح بات پہنتا. شرن کوئی پابندی نہیں کہ فلاں رنگی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. وقت کے مطابق، گرمی سردی کے مطابق، زمانے کی روش کے مطابق بندے کا. بلکہ علماء فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث. اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ بندے کے رہن سہن سے، لباس سے سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ نے اسے کیا سٹیٹس دیا. سبحان اللہ، بالکل یعنی ٹھیک. جتنی اس کی حیثیت ہے مالی، وہ نظر بھی وہ آنی چاہیے. نظر بھی آنی چاہیے. یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور جو بہت کچھ ہوتے ہیں اور نظر کچھ یہ نہیں نہیں آتے. کہ کروڑوں رکھ کے تو بھکمنگوں کا لباس پہنے پھرے یا ادھار لے کے کروڑ پتیوں کا لباس پہنے پھرے. یہ دونوں درست نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جتنی حیثیت ہے ویسا لباس سے بھی نظر آنا چاہیے. اس کا رنگ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کوئی وہ اگر کوئی ٹریڈ مارک رکھتا ہے تو وہ کوئی رکھتا ہے تو اپنی اپنی فرمیں ہیں اور فرموں کی ضروریات ہیں اور ان کے دور سے پہچانا جائے گا یہ فلاں کمپنی ہے. وہ ٹریڈ مارک ہیں، وہ نہیں. محمد جاوید اقبال ہیں فیصل آباد سے. کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کس حد تک جائز ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہوتا. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک کو علماء توریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، توریہ جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتا. صحیح. یعنی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کو کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی، تو کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ایسا جملہ کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. بالکل ٹھیک. توریہ کہتے ہیں. توریہ اسے کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بھی نہیں ہوتا، توریہ ہوتا ہے. توریہ ہوتا ہے. مثلا 2 بھائی ہیں، آپس میں ان کی بول چال بند ہے. آپ ایک چھوٹے سے بھائی سے ملتے ہیں تو کہ کل یار تمہارا بڑا بھائی ملا تھا تو بڑا پریشان تھا تمہارے لیے، کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھ سے تو ناراض ہے لیکن سنا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بڑا. حالانکہ وہ بھائی پریشان تو آپ سے ملا ہے، اس نے پریشانی ظاہر نہیں کی. صحیح. اب اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی. آپ بڑے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوٹا کہہ رہا تھا عرصہ ہو گیا بڑے کو دیکھا نہیں، اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں، بڑا دل کرتا ہے. حالانکہ اس نے ایسا کہا تو نہیں. اب آپ کے اس بے ضرر جھوٹ سے اگر وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ناراضگی دور ہو جاتی ہے تو کیا رہا. لیکن یہ جھوٹ سچ بھی نہیں ہے تو ایسا جھوٹ بھی نہیں جس میں کسی کا نقصان ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اسی طرح گھر میں بیوی کہتی ہے جی آج تو آپ کی والدہ نے میرا یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ. آپ کہتے ہیں جی بالکل اماں نے ایسے ہی کیا، اماں کی عادت یہ ایسی، اس نے ایسے ہی کیا ہوگا. حالانکہ آپ کے دل میں اماں کی عزت ہے، آپ دل سے نہیں کہہ رہے، لیکن بیوی تو بہل گئی. صحیح. ماں کہتی ہے بیوی نے یہ ظلم کر دیا، وہ آپ کو پتہ ہے اس بیچاری نے کیا کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ ہے یہ ایسے، یہ اماں یہ خاندان ہی ایسا ہے. اماں کا دل بہل گیا. اماں کا دل بہل گیا. بالکل تو صحیح. بگڑا دونوں کا کچھ نہیں. کیا بات ہے. بالکل صحیح. تو اسے توریہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اب دوستان ہیں پاک پتن سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو پھر اسے بھوک پیاس سے مبرہ کیوں نہ رکھا تاکہ وہ ہمہ وقت عبادت کرتا رہے؟ اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے، ٹھیک ہے، ذرا ذرا اللہ کی عبادت کرتا، ساری مخلوق تھی، لیکن ساری مخلوق جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی تابع دار ہے، وہ اللہ کی ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ ذرات خاکی سے لے کر آسمان، عرش، کرسی، جنت تک ہر ذرہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ بے شمار فرشتے ہمہ وقت اطاعت میں سربستہ، لیکن حکم کے پابند ہیں، کسی میں جرأت نہیں کہ حاکم کی طرف نظر اٹھا کے دی۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہیے کہ جو مجھے دیکھے، جانے اور میرے حکم کی نہیں، مجھے پہچان کر میری عظمت کی اطاعت کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے میری بات مانے کہ وہ کہے کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے، سبحان اللہ، جسے ہم معرفت باری کہتے ہیں۔ سبحان اس نے انسان کو پیدا کر دیا، اسے بھوک پیاس، ضرورتیں، عورتیں، بیویاں، بچے، اولاد، بہت سی ضرورتیں، بہت خوبصورت دنیا۔ مولوی کہتے ہیں نا دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ویسی نہیں ہے، دنیا بہت شاہکار ہے حسن کا، دنیا تخلیق باری کا شاہکار ہے، بے شمار لذتیں، بے شمار حسن اس میں بھر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے مقابلے پہ رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی میٹھی، اتنی حسین ہے کہ انسان درمیان میں کھڑا ہے، ادھر دائیں طرف اللہ کریم کی تجلیات ہیں، بائیں طرف دنیا ہے۔ صحیح، اس کی آزمائش یہی ہے کہ دنیا پہ فدا ہوتا ہے یا اللہ پہ۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، تو یہ شمع ہے جمال باری کے سامنے دنیا، یہ بڑی حسین، بڑی لذیذ، بڑی میٹھی، بڑی خوب، جو کہتے ہیں نا دنیا کوئی شے نہیں، وہ خود دنیا کے لیے مر رہے ہوتے، بے شک، پیسہ جمع کر رہے ہوتے، بالکل صحیح، اپنے پاؤں پہ گھٹنوں پہ بوسے دلوا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑا سمجھو، مقدس ہو، یہ دنیا نہیں تو کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، دنیا کی برائی بھی کرتے ہیں اور دنیا ہی جمع کرتے رہتے ہیں ساری عمر۔ دنیا بڑی خوبصورت، بڑی، حتیٰ کہ دیکھو اللہ کریم کے مقابلے پہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، انسان درمیان میں یہ الگ قسم کی مخلوق ہے، یہ حکم سے نہیں جھکتا، اسے اختیار دیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب فیصلہ انسان کا ہے، مجھ پہ قربان ہوتا ہے یہ دنیا کی لذتوں پہ۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات، تو انسان کے ساتھ اس لیے آزمائشیں لگ گئی ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے نکل کر ادھر جاتا ہے یا یہیں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ جو اس کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اسیر ہیں۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح بات ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر بات ہو رہی تھی عرفان ذات کے حوالے سے، تو جو لوگ اس چیز کو پہچان کے کہ ہم کیا ہیں، کیسے یہ ہمارا نظام اندر کا کیسے چل رہا ہے، پھر باہر کا کیسے چل رہا ہے، تو اصل میں جھکنا انہی کا جھکنا ہے، باقی تو سب ڈرامہ ہے، باقی تو ڈرامہ ہے۔ اللہ کرے نقل بھی قبول ہو جائے، چلو اچھوں کی نقل بھی اچھی، اچھے کام کی نقل بھی اچھی، تو اللہ وہ نقل قبول کر لے، سجدہ تو کوئی کرتا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی کرتا ہے۔ لاکھوں میں سے کوئی پیشانی ہوتی ہے جو واقعی سجدہ کر رہی ہوتی، باقی تو رسمیں ہیں، باقی رسمیں ہیں۔ بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ اچھی رسم کی نقل بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے، اور کیا پتہ کب وہ ادراک کر لے۔ لیکن میرے بھائی دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے سبحان اللہ، فرمایا زندگی میں ایک تسبیح جس کی قبول ہو گئی وہ نجات پا گئی۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये उस कैफियत में वो तस्बीह है, अल्लाह अकबर भी तस्बीह है, अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह भी तस्बीह है, सुभान रब्बियल अज़ीम भी तस्बीह है, सुभान रब्बियल आला भी तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी वक़्त उस कैफियत में कि वो अज़मत हक़ से आशिना सुभान होकर कह रहा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसके वक्त जाके एक तस्बीह ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कराने के लिए और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना कठिन काम है कि 100 बरस हम ज़िंदगी गुजार जाते हैं, वो एक तस्बीह नसीब वो नहीं एक होती, उस कैफियत में एक तस्बीह, वो एक हुजूर हक नसीब हो और दिल तस्बीह वाकई के अल्लाह को ज़ेब देता है कि उसकी तस्बीह की जाए। उसके सामने सजदा रेस में जाए, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हाज़िर जी, मुझे एक ब्रेक पे, असल इंसानियत तो ये है। बिल्कुल सही बात है, मुझे एक ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। कुछ और सवालात फिर काफ़ी सारे हैं और मुझे लगता नहीं है कि ये सारे के सारे हो पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें अपने सवाल के ज़रिए, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021, और इसी तरह से आप हमें ईमेल कर सकते हैं। almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवालात हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं, वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।